بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الاولین والآخرین سید الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین وآلہ طیبین الطاہرین المعصومین اما بعد، برادران اسلامی، بلا تمہید اور بنا کسی خاص مکتبہ فکر کی نمائندگی یا وکالت کرتے ہوئے اس عظیم و شان ہستی کہ جس کو آج 19ویں رمضان المبارک کی بوقت فجر کی نماز کے دوران بحالت سجدہ میں مسجد کوفہ میں دشمن اسلام، دشمن خدا و رسول اور دشمن مومنین و مسلمین وہ لعنتی کردار عبد الرحمن ابن ملجم کہ جس نے وار کیا مولا کائنات علی علیہ السلام کے سر اقدس پر، وہ وار نہ صرف مولا کائنات علی علیہ السلام کے سر اقدس پر تھا بلکہ وہ اسلام پر وار تھا، اور وہ کائنات کی ہستی کہ جسے بلا تفریق مذہب و ملت مسلمانان عالم کے تمام گروہ، تمام فرقے، تمام مسالک کے نزدیک اول خلیفۃ المسلمین یا چہارم خلیفہ مسلمین ہونے کا اعزاز حاصل ہے، جو حسنین کریمین کے والد گرامی حضرت جناب سیدہ کائنات فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کے شوہر اخی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فی الدنیا والآخرہ، کائنات کی وہ عظیم الشان ہستی کہ جس کی پوری زندگی اسلام کے لیے وقف رہی، اور ظاہری زندگی میں کہ جن کا ایک ایک لمحہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اور دین اسلام کی خدمت و نصرت میں گزرا، وہ شخصیت عالم اسلام کی وہ عظیم الشان کہ جس کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی موقع پر انا مدینۃ العلم وعلی بابہا کا تمغہ عنایت فرمایا، اور کہیں پہ انا وعلی من نور واحد کا اعزاز بخشا، اور کہیں پہ الحسن والحسین سید الشباب اہل الجنہ سے بھی افضل قرار دیا گیا، اور کہیں پر الحق مع علی و علی مع الحق، حتیٰ کہ من کنت مولا ہو فہذا علی مولا ہو، کہ جس کا میں مولا ہوں اس کا یہ علی مولا ہے۔ آج 19ویں رمضان المبارک کی شب فجر کے وقت مسجد کوفہ میں دشمن اسلام اور دشمن اللہ الرسول کہ جس پر تمام ملائکہ کی لعنت ہے، اللہ کی اور اللہ کے رسول کی لعنت ہے، تمام مسلمانان عالم کی لعنت ہے، تمام مومنین کی لعنت ہے، مومنین و مومنات کی لعنت ہے، وہ شقی القلب اسلام کا دشمن عبد الرحمن ابن ملجم، جس نے مولا کائنات کے سر اقدس پر بحالت سجدہ، بحالت نماز میں سجدے کی حالت میں سر پروار کیا، جو دراصل اسلام پروار تھا۔ تو یہ اتنا بڑا المیہ اور اتنا بڑا سانحہ عالم اسلام کا مقصد آپ حضرات کی خدمات عالیہ میں یہ عرض کرنا ہے کہ خواہ کسی بھی مکتبہ فکر سے تعلق رکھتے ہوں، کسی بھی مسلک سے تعلق رکھتے ہوں، تمام مسلمانان عالم کے نزدیک مولا کائنات علی علیہ السلام کی شخصیت وہ ذات ہے، وہ شخصیت ہے، اور وہ ہستی ہے کہ جو ایک طرف انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا میں پاک و طاہر ہستی، اور دوسری طرف قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، قرآن کی نظر میں اجر رسالت کا
اجر اور اجر رسالت قرار پانے والی ہستی، اور اس کے ساتھ ساتھ اہل بیت اکرام کی وہ عظیم و شان ہستی کہ جن پر ہر مسلمان نماز میں درود پڑھتا ہے، یہ کائنات کی عظیم و شان ہستی اس پر وار کیا گیا۔ قابل افسوس بات صرف یہ ہے کہ یہ غیر مسلموں کی جانب سے نہیں ہوا، یہ یہود و نصارہ کی جانب سے نہیں، یہ مشرکین کی جانب سے نہیں، یہ کفار کی جانب سے نہیں۔ انتہائی قابل افسوس کہ بظاہر اس وقت کلمہ گو مسلمانوں کے ہاتھوں مولا کائنات علی علیہ السلام کو ضربت لگی۔ وہ علی کہ جن کے بارے میں یہ روایتوں میں موجود ہے کہ سائل آتا ہے تو دیکھتا ہے کہ ایک بزرگ ہستی جو اپنے گھٹنے کے زور سے سوکھی ہوئی روٹی کو توڑ کر کھانے کی کوشش کر رہا ہے، پانی میں ڈبو کر، تو وہ آ کے سوال کرتا ہے، تو آپ اشارہ کرتے ہیں کہ جاؤ، وہ سامنے دروازہ ہے، وہاں پر مسلمانوں کی حاجت روائی ہوتی ہے، غریبوں کی داد رسی کی جاتی ہے، اور یتیموں اور اسیروں کا خیال رکھا جاتا ہے۔ تو وہ شخص جب اس دروازے پہ جاتا ہے اور جا کر سوال کرتا ہے، اسے کھانا دیا جاتا ہے، اسے پہننے کو کپڑے دیے جاتے ہیں، اور پھر وہ سوال کرتا ہے کہ جہاں پہ یہ غریبوں اور مسکینوں اور یتیموں اور اسیروں کے لیے یہ دوارہ کھلا ہوا ہے، تو یہاں آپ کے قریب ہی وہ سامنے ایک درویش شخص بیٹھا ہوا، بزرگ ہستی بیٹھی ہوئی، جو سوکھی روٹی جو ہے وہ پانی میں ڈبو کر توڑ کر کھانے کی کوشش کر رہا ہے، اس کے لیے بھی مجھے کھانا دیا جائے۔ تو جب اس طرف اشارہ جس طرف کیا جاتا ہے، اس طرف امام حسنین کریمین کی نگاہ جاتی ہے، تو آنکھوں میں آنسو بھر کر کرتے ہیں، جواب دیتے ہیں کہ اے سائل، یہ انہی کا تو گھر ہے، اور تم نہیں جانتے کہ وہ ہمارے بابا علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہیں، اور جس رات مولا کائنات کو ضربت لگتی ہے اور اس کے بعد مدینے کوفے کے جو غربا ہیں، جو غریب ہیں، جو یتیم ہیں، جو اسیر ہیں، جن کے گھروں میں مولا کائنات کھانا پہنچایا کرتے تھے، اور کوفے کے بچوں، یتیموں، اسیروں کی داد رسی کیا کرتے تھے، ان کا خیال رکھا کرتے تھے، ان کی آہ و بکا بلند ہوتی ہے جب معلوم ہوتا ہے کہ مولا کائنات علی علیہ السلام کو ضربت لگی، کہ اب ہمارا کون ہے اس دنیا میں، کون ہماری داد رسی کرے گا۔ اور وہ ذات کہ جس ذات کے بارے میں اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ یہ وہ ہستی ہے کہ جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتے ہیں، اور اللہ اور اس کا رسول ان سے محبت کرتا ہے، اور یہ کہ مولا کائنات وہ ہستی ہے کہ جس طرف حق اسی طرف علی، اور جس طرف علی اسی طرف حق، اور یہی نہیں کہ پروردگارہ حق کو اس طرف موڑ دے جس طرف علی جائے، جس طرف علی مڑے حق کو اس طرف موڑ دے۔ اور میں اگر حکمت کا شہر ہوں، حکمت کا گھر ہوں، تو علی اس کا در ہے، یہ کائنات کی وہ ہستی۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر کس بنا پر، کیوں کر یہ ظلم برپا کیا گیا، اور کیوں مسلمانان عالم کے ہاتھوں ہی اس وقت کے مسلمانوں جو کہ دراصل حقیقی طور پر، ظاہری طور پر مسلمان تھے، اور جو روز اول ہی سے ان کے دلوں میں نفاق تھا، جیسا کہ اللہ وحدہ لا شریک نے سورہ بقرہ کی آیت مبارکہ میں ارشاد فرمایا، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، کہ لوگوں میں اکثر ایسے لوگ ہیں کہ جو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم ایمان لائے اللہ پر اور اس کے رسول پر اور یوم آخرت پر، لیکن وہ ایمان والے نہیں ہیں۔ تو یہ ایسے ہی مسلمان تھے
کہ جو بظاہر کلمہ گو تھے، نمازیں پڑھنے والے تھے، اور جیسا کہ آگے چل کر تاریخ نے دیکھا واقعہ کربلا میں کہ ایک طرف نواسائے رسول ہیں اور دوسری طرف رسول کا کلمہ پڑھنے والے، 3 دن بھوکا اور پیاسا رکھ کر شہزادہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شہید کر دیا گیا، ان کے اہل بیت کو اسیر کر لیا گیا، ان کے خیموں کو آگ لگا دی گئی، اور انہی نفوس قدسیہ کو کہ جن پر مسلمانوں کے لیے نماز میں درود پڑھنا واجب تھا، ان کو شہروں شہروں گلیوں گلیوں اسیر کر کے اور لعین یزید کے دربار میں پیش کیا گیا۔ تو برادران اسلامی، یہ عالم اسلام کی وہ ہستیاں ہیں کہ جن کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ اللہم ہؤلاء اہل بیتی، یہ ہے میرے اہل بیت جو زیر کسا ہیں، جن پر درود ہے، جن کو اجر رسالت قرار دیا گیا، جن کی مودت اور محبت کو اور جن کو پاک و پاکیزہ رکھے جانے کا اللہ کی جانب سے ارادہ ظاہر کیا گیا، اور اللہ کا ارادہ مشیت قدرت ہے، اور مشیت قدرت، مشیت الہی وقت اور ٹائم اور کی پابند نہیں ہوا کرتی ہے۔ تو اس عالم اسلام کی عظیم الشان ہستی مولا کائنات علی علیہ السلام پر ضربت پر کی یہ رات ہے۔ اور اس کے بعد اگر یہ کہا جائے کہ عالم اسلام اور مسلمان مومنین مومنات وہ یتیم ہو گئے، مولا کائنات علی علیہ السلام کی شہادت یہ کم واقعہ نہیں ہے، یہ معمولی سانحہ نہیں ہے، اور یہ معمولی دکھ نہیں ہے، لیکن انتہائی افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ آج ہم دیکھتے ہیں اور سنتے ہیں کہ اس عظیم الشان ہستی مولا کائنات علی علیہ السلام کو شہید کر دیا گیا، اور آج مسلمانوں میں کتنا دکھ اور درد ہے، کتنے لوگوں میں دکھ اور درد ہے، کتنے لوگ آپ کی شہادت پر گریہ کنا ہیں۔ افسوس کا مقام ہے کہ اہل بیت رسول پر ظلم و ستم کے پہاڑ گرائے جاتے ہیں، اور یہاں سوال کیے جاتے ہیں یہ کہاں لکھا ہے، وہ کہاں لکھا ہے، یہ کیسے ممکن ہے، وہ کہاں پہ دکھاؤ، وہ اس کے بارے میں کیا حکم ہے شریعت کا۔ افسوس کی بات ہے کہ مسلمانوں عشق نبی اور عاشق نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہونے کا تقاضا یہ ہے کہ ان کی آل سے ان کے اہل بیت سے محبت کی جائے، اور ان کی آل سے محبت اللہ اور اللہ کے رسول کی جانب سے قرآن میں واجب ہے مسلمانوں پر۔ ان کی قدر و منزلت، ان کی عزت و حرمت جو اللہ اور رسول نے، وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ جو جب آیت مودت نازل ہوتی ہے، آیت درود نازل ہوتی ہے، اور اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود ان کے اس گھر میں جناب فاطمہ زہرا مولا علی حسنین کریمین کے گھر میں تشریف لے جاتے، اور وہاں سے گزرتے ہوئے مسجد نبوی میں جب اپنے حجرے سے وہاں سے گزر ہوتا تو وہاں رک کر جو 1,24,000 انبیاء گرامی قدر کے امام، پیشوا، سید، سردار، وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رک کر کہتے ہیں السلام علیکہ یا اہل البیت النبوہ، کہہ کر سلام کرتے ہوں اور ان پر درود پڑھتے ہوں، اور خدا کہتا ہو کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، کہ اے ایمان والو تم بھی ان پر درود پڑھو۔ تمام مسلمانان عالم اس بات پر متفق ہیں، کوئی اختلاف رائے نہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود ہے، مولا علی علیہ السلام پر درود ہے، جناب سیدۃ النساء عالمین پر درود ہے، جناب حسنین کریمین پر درود ہے، ان کی پاک و طاہر اولاد پر درود ہے، اور ان پر قیامت تک کے لیے صدقہ حرام ہے۔
تو برادران اسلامی، یہ وہ گھرانہ جس گھر میں اگر اسیر آتے ہیں، یتیم آتے ہیں، غریبوں کا مداوع ہوتا ہے، ان کی دلجوئی ہوتی ہے، ان کی بھوک اور پیاس مٹائی جاتی ہے، ان کی دل ان کے لیے ہمیشہ یہ گھرانہ صدقہ و خیرات کے لیے اور اپنا مال و اسباب لٹانے کے لیے بلا تفریق مذہب و ملت کبھی نہیں پوچھا گیا اس دروازے پہ آنے والوں کو کہ تم دوست ہو، تم دشمن ہو، تم مسلمان ہو، تم یہودی ہو. پوری مخلوق خدا کی خدمت کرنے والا اور ان کی دلجوئی کرنے والا یہ گھرانہ جو پورے اللہ اور اللہ کے بندوں کی، اللہ کی خاطر، اللہ کی رضا کی خاطر مخلوق خدا پر رحم کرنے والا گھرانہ، شفقت کرنے والا گھرانہ اور ان پر عنایات و فضل و کرم کرنے والا گھرانہ. اس گھرانے کے ساتھ امت نے کیا کیا؟ افسوس در افسوس. لیکن اگر ہم جو ہو چکا سو ہو چکا، آج کے زمانے میں، آج کی ماڈرن دنیا میں، آج کے دور جدید میں ہم جب یہ دیکھتے ہیں یہ سب کچھ، تو ایک آج کے معاشرے کا منصف مزاج انسان جو ہے، جو ہر طرح کے ایک تعصب سے، جو ریاکاری سے، کسی پرتشدد فرقے کی تعلیمات سے ہٹ کر جب یہ سوچتا ہے اور دیکھتا ہے کہ اہل بیت کرام علیہم السلام کہ جن پر اللہ اور رسول کی عنایات ہیں، جن کی قصائد جو ہیں اس میں حدیثیں، بے شمار حدیثیں موجود ہیں، مسلمان پڑھتے ہیں، لیکن افسوس کہ جب ان کا ایام آتے ہیں تو انہیں تان و تشی کا نشانہ بنایا جاتا ہے. آج بھی ان پر اعتراضات اٹھائے جاتے ہیں. برادران اسلامی، یہ علی علیہ السلام، یہ حسنین کے والد گرامی ہیں، یا علی انت قسیم النار والجنہ ہیں، یہ علی سید شباب اہل الجنہ کے والد گرامی ہیں، یہ پیغمبر خدا کے بھائی ہیں دنیا و آخرت میں. اور آج ہم جو عاشق رسول ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نالین مبارک کو اپنی پگڑیوں کی زینت بناتے ہیں، ان کے نقش کو اپنی پگڑیوں کی زینت بناتے ہیں، نبی کے پیروں کے نیچے آنے والی مٹی کو معتبر سمجھتے ہیں، جن مدینے کی فضاؤں اور گلیوں میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم چلتے رہے، عاشقان رسول اس مدینے کی گلیوں کو معتبر اور مکرم سمجھتے ہیں. لیکن ان کی آل پاک، ان کی آل اولاد، ان کی اہل بیت، ان کی نسل پاک جو ہے وہ ان سے، ان کی دکھوں میں، ان کی مصیبتوں میں، ان کے ساتھ جو ظلم ہوا، احتجاج صرف یہ ہے، مقصد صرف یہ ہے کہ اس کو آج مسلمان کتنا اپنے اندر درد محسوس کرتے ہیں. تو یہ درد محسوس کرنا ہی ایمان کی نشانی ہے، یہ درد محسوس کرنا ہی انسان کے پاک نسل ہونے کی نشانی ہے. یہ درد محسوس کرنا محمد و آل محمد کا درد محسوس کرنا ہی عشق نبی ہے. یہ درد محسوس کرنا ہی اسلام کی محبت ہے. یہ درد محسوس کرنا ہی اپنے اعمال کی قبولیت ہے. یہ درد محسوس کرنا ہی سفینہ نجات پر سوار ہونا ہے اور ان کو خراج تحسین پیش کرنا، ان کا ذکر کرنا، ان کے غم میں ان کے. آج تصور کریں کہ وہ علی کی بیٹیوں کا کیا حال ہوگا، علی کے چاہنے والوں کا کیا حال ہوگا، علی کے بیٹوں کا کیا حال ہوگا. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر.